کیا بگاڑ پائے گا یہ دور پر فتن میرا گلشن مدینہ سے رضوی مجھ کو نسبت ہے گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا میں غلام خواجہ ہوں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ محبت سے بولیے نا حضور خواجہ غریب نواز کے دستے پاک پہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان ہوتے کس کس طرح سے ایک اور واقعہ ذہن میں آیا ہے کہ اسی طرح کیونکہ وہ دور بڑا پرفتن تھا نا مطلب ایسا وقت تھا کہ معاذ اللہ میرے غریب نواز کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے ہے نا اور ہر کوئی معاذ اللہ آ کر یہ چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تشریف لے جائے لیکن انہیں بھیجے تھے رسول اعظم نے تو پھر کس کی مجال ہے کہ میرے غریب نواز کو واپس لوٹا دے اب ایک اور آیا تھا خبیث پنڈت بڑی دور سے اور اس نے مطلب بہت تیاری کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ اب میں ان سے ڈیبیٹ کروں گا بات سمجھے مناظرہ جیسا آج بھی ہوتا ہے نا اور ہوا بھی لیکن اس میں دونوں طرف خبیث ہی تھے بات سمجھے ورنہ کچھ لوگ یہاں پر بھی بہہ گئے حالانکہ ہم نے اس پر بھی ویڈیو بنایا ہم نے کہا بھی تو کچھ اپنے بھی ارے کیوں ایسا کرتے ہو بھائی اب ایک ملحد ہے اور ایک دیو کا بندہ ہے تو ہمیں تو دونوں سے کچھ وہ نہیں بات سمجھے کہ نہیں ہاں اگر اب اس سے کہا جائے کہ آؤ حضور کی شان بیان کریں بات صحیح ہے نا میرے نبی کی شان بیان کرو اب کیا کہوں گے کہ اپنی طرح کہوں گے معاذ اللہ جو کہ تمہارے گرو گھنٹالوں نے کتابوں میں لکھا ہے تقویت الایمان تحذیر الناس ہے نا اس طرح اور بھی بہت سارے کتابوں کے ان کے نام ہیں جس میں ان لوگوں نے معاذ اللہ فضائل اعمال جس میں انہوں نے حضور کی شان میں بے ادبی کی بولیے معاذ اللہ بات سمجھے تو بہرحال تو اب وہ آیا تھا ڈیبیٹ کرنے مناظرہ اور بڑی دور سے آیا تھا اور مطلب پورا اپنے اوپر کانفیڈنس کہ میں تو معاذ اللہ ان کو ہرا دوں گا اب جیسے آیا تھا لیکن وہ بہت لمبا سفر کر کے آیا تھا اب آج کا دور تو ہے نہیں فلائٹ سے آ گئے ٹرین سے دمارا اور بالکل تھکا ماندہ ہم لوگ کپڑے بھی میلے کچیلے اور حالت بھی بے حالت تو اب آیا تو غریب نواز کی بارگاہ میں کہا کہ آپ ہی ہیں معین الدین چشتی تو کہا ہاں الحمدللہ تو کہا مجھے آپ سے مناظرہ کرنا ہے چلو بیٹھو تو آپ نے کہا صاحب اتنی دور سے آئے ہو تمہارے کپڑے بتا رہے تمہارے ہولیا بتا رہے رکو خادم کو کہا پہلے کو کھانا کھلاؤ پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ تھوڑا سی آرام کرو فرمایا مناظرے تو ہوتے رہیں گے اب جیسے اس نے دیکھا کہ میرے غریب نواز نے نہیں کہا چلو بیٹھتے دیکھتے آپ نے کہا کہ تھوڑا آرام کر لو تھکے ماندے ہو بھوک بھی لگی ہوگی تھوڑا سی آرام کر کے بعد میں پھر مناظرہ کرے جیسے آپ کا یہ کردار دیکھا اب وہ آیا تھا پنڈت معاذ اللہ آپ کو ہرانے کے لیے خود اس نے اپنا دل آپ کے قدموں پہ دے دیا یہ میرے غریب نواز اس طرح سے آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں ہے نا 40 دن تک یہاں تک کہ ہے نا جو پرتھوی راج چوہان کبھی اس نے معاذ اللہ ایک معاذ اللہ ناچنے والی رقاصہ کو رکھا اور کہا کہ کس طرح سے کپڑے بھی معاذ اللہ خراب اور کس طرح سے آ کے وہ ناچ کرے غریب نواز کی بات 40 دن آتی رہی ہو اور وہ معاذ اللہ سامنے آ کر لیکن میرے غریب نواز قرآن پاک پڑھ رہے تھے 40 دن آپ نے اسے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا اب جب 40 دن وہ کرتے کرتے ہار گئی تھک گئی تو پھر اس نے کیا کیا پھر گویا اس نے بھی اپنا دل دے دیا کہ یا غریب نواز یعنی اس نے بھی مان لیا کہ معین الدین چشتی واقعی میں آپ دنیا دار نہیں ہو ارے کوئی اور ہوتا تو تھوڑا سی ایک نظر تو دیکھ لیتا معاذ اللہ ہے نا لیکن آپ نے دیکھا تک نہیں پھر اس نے گویا آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھی اور آپ نے بھی اسے اسلام میں داخل فرما دی تو اس طرح میرے غریب نواز کی بے شمار کرامتیں انشاءاللہ سنیں گے آئیے محمد زکریا یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اب ان کا بھی ساتھ دیں گے 2-3 اشعار جلدی سے پڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خواجہ خواجہ یا خواجہ خواجہ میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے
میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے، کیا راجا مہاراجا ہے، اس کے کرم کے سب ہے بھکاری، کیا راجا مہاراجا ہے، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، حیدر کا لاڈلا ہے وہ زہرا کا لال ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، بے شک میرا معین محمد کی آل ہے، دیوان کو کس بات کا آخر ملال ہے، دیوان کو کس بات کا آخر ملال ہے، خواجہ کو اپنے پرچ کا پورا خیال ہے، معین الدین کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا، ہر آنکھ چاہتی ہے زیارت معین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت معین کی، ہر دل میں بس گئی ہے محبت معین کی، اس سرزمین ہند کے شاہوں نے کہہ دیا، اس سرزمین ہند کے شاہوں نے کہہ دیا، محشر تلک رہے گی حکومت معین کی، معین الدین ہم غریبوں کی صداؤں نے بلایا ہے تجھے، ہم غریبوں کی صداؤں نے بلایا ہے تجھے، ہند کا شاہ محمد نے بنایا ہے تجھے، ہند کا شاہ محمد نے بنایا ہے تجھے، کیسے آئے گا کوئی حرف حکومت پہ تیری، کیسے آئے گا کوئی حرف حکومت پہ تیری، پنجتن پاک نے کرسی پہ بٹھایا ہے تجھے، معین الدین کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے، راجا تو میرا خواجہ ہے، السلام علیکم۔ آئیے آپ کے سامنے ابھی بچے پڑھے تھے، ایک بچی ہے نا انابیہ انشاءاللہ اور فاطمہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے عیسیٰ بھائی کی شہزادی ہے اور یہ ان کے بھائی کی شہزادی ہے، انشاءاللہ دونوں بچیاں بھی پڑھیں گے درود پاک صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم ہو جانے علی داتا ہند الولی، تم ہو جانے علی داتا ہند الولی، میرے خواجہ میاں میرے خواجہ میاں، تم ہو جانے علی، یاد جب آئے تمہاری نگریاں، یاد جب آئے تمہاری نگریاں، چندہ کی جیسے نوری اٹریاں، چندہ کی جیسے نوری اٹریاں، تڑپوں میں جیسے جل بن مچلیا، اب تو کرپا کرو ہاتھ سر پہ دھرو، اب تو کرپا کرو خواجہ کرپا کرو، اب تو کرپا کرو ہاتھ سر پہ دھرو، میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا، تم ہو جانے علی، اس ماں کے پیارے دکھیوں کے والی، اس ماں
صدقہ چشتیاں تم نے سب کو دیا، خواجہ سب کو دیا تم نے سب کو دیا، صدقہ چشتیاں میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی دات ہند الولی، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی، ناز ہے تم پر قربان خواجہ، ناز ہے تم پر قربان خواجہ، ہم سب کہیں یہ ارمان خواجہ، ہم سب کہیں یہ ارمان خواجہ، کر دو اس امت پہ احسان خواجہ، ایک نظر ڈال دو مشکلیں ٹال دو، ایک نظر ڈال دو مشکلیں ٹال دو، ایک نظر ڈال دو مشکلیں ٹال دو، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا تم ہو جانے علی، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے۔ آئیے محمد عقیل نوری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زہرا کے بابا سنے التجا، زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار اور محبت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد ہی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، وہ کی ناکام تمنا ہی رہی، وہ کی ناکام تمنا ہی رہی، ہے وہ دل جو تیرے قدم پہ پرنوار، ہے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل
تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہو سو خیرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہو سو خیرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہو سو خیرد سب تو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو عید چشتیہ بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری تمام نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا شیدائی بنائے، غوث و خواجہ کا شیدائی بنائے۔ صوفیہ چشت میں ایک نام ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ان کے ایک بہت چہیتے شاگرد اور ان کے خلیفہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، تو ان کا ایک بہت پیارا سا کلام مختصر، اس سے پہلے جو واقعہ ہوا جس وجہ سے انہوں نے وہ کلام لکھا، تو وہ واقعہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایکو بند کروں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی پتی، ان کا زمانہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کا زمانہ سیم تھا، تو وہاں پر ہر جمعرات کو ایک محفل سجتی تھی، روحانی عرفانی محفل۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ امیر خسرو تم وہ محفل بھی شرکت کرو، جایا کرو۔ تو ان کی بات پر آپ نے عمل کیا اور ان کی محفل میں گئے، اور ان کی اس محفل کی یہ خاصیت تھی کہ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آنے والے محفل میں جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے تھے محفل میں۔ تو ایسے وہاں پر گئے اور محفل اٹینڈ کی اور پھر واپس آئے، پھر دوبارہ گئے، پھر واپس آئے۔ تو ایک مرتبہ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر قمص کو پوچھا کہ کیا بات ہے خسرو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمہارے پیر و مرشد کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے پیر و مرشد کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات ان کو دل پہ لگ گئی اور وہ غمگین رہنے لگے، افسردہ رہنے لگے، اور وہ آئے اور یہاں پر بھی حضور محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بھی ایک دم افسردہ غمگین رہنے لگے۔ تو ایک دن
ان کے پیر و مرشد محبوب الہی نے پوچھ لیا کیا بات ہے خسرو تم آج کل بہت غمگین اور افسردہ رہتے ہو؟ تو فرمایا کہ میں آپ کے کہنے پر محفل اٹینڈ کرتا تھا وہاں پر بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وہاں پر، لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ خسرو تمہارے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دربار میں تمہارے پیر و مرشد کو نہیں دیکھتے، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اب کی بار تم جانا تو پوچھنا، ان کو بولنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو، میں انہی سے پوچھ لوں گا. آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لوں گا کہ میرے پیر کہاں ہیں. تو پھر ایسا ہی ہوا، تو گئے، بولے کہ آپ تمہارے پیر نے کیا کہا؟ تو بولے کہ میرے پیر نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دو، میں پوچھ لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پیر کہاں ہیں. تو انہوں نے اس طرح سے سینے پہ ہاتھ رکھا، کس کے؟ امیر خسرو کے، بو علی شاہ قلندر. جیسے ہی انہوں نے سینے پہ ہاتھ رکھا تو کیفیت بدل گئی اور وہ سب لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچ گئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر و مرشد محبوب الہی کہاں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ دیکھو مجمع لگا ہے سب اولیاء اللہ کا، تمہارے پیر و مرشد بھی یہیں کہیں ہوں گے، ڈھونڈ لو، تلاش کر لو. تو انہوں نے ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہیں پر ان کے پیر نظر نہیں آئے. تو پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر و مرشد نظر نہیں آ رہے. تو بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک منزل ہے، ایک منزل اس کے اوپر ہے، جاؤ وہاں چلے جاؤ، وہاں پر تلاش کرو. تو وہاں پر چلے گئے اوپر، وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق اور فروز، وہاں پر بھی اس سے بڑے اولیاء اکرام آرام بیٹھے ہوئے تھے. تو بولے یہاں پر بھی ڈھونڈو. تو وہاں پر بھی انہوں نے ڈھونڈا تو محبوب الہی نظر نہیں آئے. پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی میرے پیر و مرشد نظر نہیں آ رہے. تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ایک منزل ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر ڈھونڈو. تو اس کے اوپر ایک منزل پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی بولے اس سے بڑے علماء اکرام جدید جو ہے غوث و قطب ابدال، ایسے بڑے بڑے بزرگان دین تشریف فرمائے. فرماتے ہیں کہ ان مجمع میں تو اپنے پیر کو تلاش کرو. وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی نظر نہیں آتے ہیں. پھر واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر مرشد نظر نہیں آ رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اوپر ایک منزل ہے، وہاں چلے جاؤ. اس طرح سے 7ویں منزل پر پہنچتے ہیں. کتنی منزل پر؟ 7ویں منزل پر پہنچتے ہیں. تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں 2 بزرگ نقاب پوش ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظام الدین اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤ، نظام الدین اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤ. تو جیسے وہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں، ایک بزرگ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء 7ویں منزل پر. ابو علی شاہ قلندر پانی پتی پہلی منزل پر تھے، یہ 7ویں منزل پر. تو جیسے اپنے پیر و مرشد کو دیکھتے ہیں تو ان کے قدموں گر جاتے ہیں، پیر پکڑنے لگتے ہیں. انہوں نے اپنا ہاتھ سینے سے ہٹا لیا. ابو علی شاہ قلندر اپنا ہاتھ سینے سے ہٹا لیتے ہیں. تو ان کو وہاں پر اپنے پیر کے دیدار نصیب ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ میرے پیر کا مرتبہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو جب وہاں سے لوٹتے ہیں تو ایک کلام لکھتے ہیں. تو مختصر میں سے انشاءاللہ وہ فارسی کلام ہے، انشاءاللہ صوفیانہ انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. یاد ہے تو، نہیں تو مل کر انشاءاللہ گنگنائیں گے. نمی دانم چه منزل بود شب جائے که من بودم. نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. اس کا مطلب یہ شب یعنی پچھلے شب میں کہاں تھا، پچھلے شب میں کہاں تھا، جو بارگاہ میں تھا میں. تو وہ بتاتے ہیں نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. بہر سورا سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. بہر سورا سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم. پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخ سارے
قد لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم سراپا آفت دل بود شب جائے کہ منبودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ منبودم رکیبا جوش آوازو در نازو من ترسا رکیبا جوش برسا آوازو نازو من ترسا سخن گفتم چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم سخن گفتم چه مشکل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ منبودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور محبت سے سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے حاجی لیاقت علی صدیقی صاحب ماشاءاللہ، جو آپ کو بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیے. یقیناً بزرگوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے نا، اللہ والوں کی بات. الحمدللہ آج ہم عرس پاک منا رہے ہیں کن کا؟ بولیے. غریب نواز کا ہے نا. کن کا عرس منا رہے ہیں؟ خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. میرے غریب نواز کا اگر فیضان دیکھنا ہے تو آپ کے پیارے خلیفہ، چہیتے خلیفہ جو دلی میں آرام کر رہے ہیں ہے نا، کون ہے بتائیے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. سارے کہیے سبحان اللہ. غریب نواز کے مشہور خلیفہ کون ہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. اور آپ کے خلیفہ ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ حضور صوفی حمید الدین ناگوری. اور بس سے بولو. اچھا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ کون ہیں؟ بابا فرید الدین مسعود. کہ سبحان اللہ. اچھا، بابا فرید الدین رضی اللہ عنہ کے خلیفہ خواجہ نظام الدین. محبت سے بولو. خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضور صابر پاک. اچھا، اور آگے بڑھے. اب خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. اچھا، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز. کتنی پیاری چین ہے. کہ سبحان اللہ. سوچو، غریب نواز ان کے سردار ہے نا، تو دلی میں آرام کرے خواجہ قطب الدین. کہ جب آپ کا چرچا ہوا ہے نا، لیکن آپ جانتے ہیں جب چرچا ہوتا ہے تو پھر دشمن بھی پیدا ہوتے ہیں. پھر جب معاذ اللہ کچھ ایسے جو دشمنی پہ تل آئے جن میں غیر بھی تھے، پھر کچھ اپنے خریدے گئے. اللہ اکبر. 4-5 ایسے جو پیسوں سے خریدے گئے اور پھر آپ پر الزام لگا. سنا ہے نا کہ سرسری بتا رہا ہوں، لیکن جب الزام لگا معاذ اللہ، اور پھر کیا کرے. لیکن دلی کا جو بادشاہ شمس الدین التمش، تو وہ بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے. لیکن جب میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے مدد کے لیے پکارا تو میرے غریب نواز تشریف لائے. یقیناً اللہ والے مدد کرتے ہیں، اس بات کا ثبوت ہے.
اور اللہ والے غیب کا علم بھی جانتے ہیں. کیا آپ نہیں جانتے میرے غریب نواز کی محفل جب سجتی تھی نا, میں نے کہا نا شروع میں کہ آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے, تو حضور غریب نواز کے دور میں جب پرتھوی راج چوہان اس نے دیکھا کہ لوگ کثرت سے ایمان لا رہے ہیں, اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو اس نے ایک راجپوت کو, معاذ اللہ ایک شخص کو حضور غریب نواز کے بارے میں کہا کہ کس طرح معاذ اللہ انہیں ختم کرنا ہے. اللہ. اور ایک کو بلایا گیا اور پھر باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اگر تم نے اسے ختم کیا تو پھر کیا ہوگا. تو پھر ڈیل ہوئی, اور ڈیل کیا ہوئی, آدھی سلطنت دے دی جائے گی. اللہ اکبر. اب اس شخص نے ایک کھنجر لیا اور اس کو زہر میں بجھایا. اب زہر کیوں ہوتا پتہ ہے؟ تاکہ وار لگے نا, اور کبھی تھوڑا کم بھی لگے, لیکن زہر کا اثر ہوگا تو پھر انسان موت کے گھاٹ اتر جائے گا. اب وہ شخص آیا, میرے غریب نواز بیان فرماتے تھے, اور آپ کے بیان میں لوگ دور دراز سے آتے تھے, اور کوئی آتا تھا, کوئی خواب کی تعبیر پوچھتا, کوئی بچے کو دم کراتا, کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا, کوئی صرف زیارت کے لیے آتا, کوئی مصافحہ کرتا, دست بوسی کرتا, قدم بوسی کرتا. اب یہاں تک کہ وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. اب اس کے پاس میں کیا تھا؟ کھنجر تھا نا. اب پتہ چلا کہ محفل میں ہر آنے والا سننے نہیں آتا. اللہ اکبر. کچھ لوگ دلوں میں کھنجر لے کر آتے, اور کچھ لوگ ہاتھ میں کھنجر لے کر آتے, سمجھ رہے. اور کچھ لوگ دلوں میں لے کر آتے, وہ تو زیادہ ڈینجر ہے, کیونکہ دل والے تو پھر سامنے بڑی محبت رہے گی, مٹھاس, آپ, حضرت, جناب, سب کچھ, لیکن دل میں وہ اللہ ہی بہتا ہے. بہرحال ہم بدگمانی نہیں کریں گے کسی کے لیے, لیکن کچھ ایسے ہوتے بھی ہیں جو اپنوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا, جن سے ہماری توقع نہیں ہوتی کہ کبھی ایسے مومنٹ پر یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی, یا کہیں ہمیں کچھ کہا جائے گا تو وہ بھی دو ہاتھ آگے بڑھ کے بولے گے ہاں ہاں ایسے ہی تھا. خیر, اب میرے غریب نواز بیان فرمائے, اور بیان جب ہوا, سب لوگ جا رہے ہیں نا, مصافحہ کر رہے, اب وہ بھی آیا. اللہ اکبر. اب جیسے آنا تھا نا, تو غریب نواز نے فرمایا کہ تم جس ارادے سے آئے تھے اپنا کام پورا کرو. تو وہ بالکل گھبرا گیا, کہا کہ کس ارادے سے؟ میں بھی سننے آیا تھا بیان. اللہ اکبر. تو آپ اللہ کے ولی ہے نا, نگاہ ولایت ہے نا, آپ نے دیکھ لیا, اتقوا فراست المؤمنی فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بات سمجھے؟ ہم اور آپ سے اوپر سے دیکھ رہے, کپڑا, جسم, چہرہ, لیکن اندر کیا چل رہا ہے اللہ والے وہ بھی جانتے تھے. دماغ میں کیا چل رہا ہے, گھر پہ کیا. اب آپ نے پہچان لیا, آپ نے فرمایا اچھا بیان سننے آئے, تو آپ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ لوگ بیان سننے بھی آتے اور خنجر لے کر آتے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کھنجر لے کر آتے. تو اس نے کہا نہیں نہیں. اب اس نے اپنا جو تعارف کرایا, اس نے کہا کہ نہیں ہماری عادت ہے, ہم ساتھ میں سیفٹی کے لیے مطلب رکھتے ہی ہے کھنجر. تو آپ نے کہا اچھا اچھا. پھر آپ نے آگے بڑھ کے فرمایا کہ اچھا کھنجر اس لیے رکھا, لیکن رات میں جو ڈیل ہوئی تھی, جو آدھی سلطنت کی بات ہوئی, تو کیا کوئی یہ بات کر کے بھی آتا ہے؟ اللہ اکبر. اب جیسی آپ نے دوسری بات بھی ارشاد فرمائی, اب اور گھبرا گیا, اور پھر خنجر نکالا, لیکن نکال کے آپ کے ہاتھ میں دیا, اور کہا حضرت اب اس سے آپ میرا کام تمام کرو. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نہیں نہیں, میرا کام مارنا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ میرا کام مارنا نہیں. شہاب الدین گوری کی جب فوج آ رہی تھی نا, تو جب شکست کھائی تھی, تو کیا کہا کہ آپ جا رہے, ہم تو شکست کھائے کیونکہ یہاں کا جو غیر ہے وہ چڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم گئے تھے تو لوہے کی تلوار پہ بھروسہ کر کے گئے تھے, لیکن معین الدین جا رہا ہے تو نبی کے دیے ہوئے اخلاق کے بھروسے جا رہا ہے. اور لوہے کی تلوار ایک کو دو کرتی ہے, اور محبت کی تلوار دو کو ایک کرتی ہے. اب جیسی کھنجر دی, آپ نے فرمایا نہیں میں اس سے یہ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا, اب وہ قدموں میں گر گیا, اور پھر کلمہ پڑھا. جب بعد میں پھر آپ نے فرمایا کہ کیا چاہتا ہے. اب جیسے ہی آپ نے پوچھا نا کہ اللہ والے ہیں, ان کی بارگاہ میں جاؤ کوئی نہ کوئی تمنا لے کر, اور پھر وہ پوری بھی کرتے ہیں. اب آپ نے جیسے ہی پوچھا, اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہر سال حج کرتے ہیں, جو مکے میں کعبۃ اللہ ہے, میں اس کا حج کروں. تو آپ نے فرمایا جا تو حج کرے گا. اچھا اتنا ہی نہیں کہا, بلکہ اب دو روایت, ایک جگہ ہے کہ 45, ایک جگہ ہے 70. اب اس نے کہا 45 حج کروں گا. 45 ایک تو نہیں کہا, بلکہ 45. آپ نے کہا جا 45 حج کرے گا. اچھا پھر بھی چپ نہیں رہا, پھر اور کہا کہ 45 حج کروں, لیکن آخری حج میں وہیں مر جاؤں. بس یہ بھی تمنا ہے کہ آخری حج بھی وہیں ہو, اور وہیں میری مدفن ہو جائے. بس آپ نے اللہ کی عطا سے دعا کیا, اللہ نے آپ کی دعا بھی قبول فرمایا. تو یہ غریب نواز کی بارگاہ نا, ایسی بہت ساری کرامت الحمدللہ ہے, اور آج بھی لوگ جاتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم عرس پاک میں نہیں جا سکے, لیکن ہم یہیں سے خراج عقیدت پیش کریں نا. ہاں جو جاتے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب مدینہ منورہ پہنچے نا, تو آپ نے اصحاب
اصحاب صفہ کے چبوترے کے پاس دیکھا کہ مولائے کائنات شیر خدا ہے، اور جب ملاقات کی سلام دعا تو کہا کہاں تشریف لے جا رہے؟ تو آپ نے کہا کہ ربیع الآخر کا مہینہ 11 تاریخ عبد القادر جیلانی کا عرس ہے اور ہم سارے ان کے عرس میں جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عرس کی تقریب میں یقیناً اللہ والے آتے ہیں، تو ہم نہ جا سکے لیکن ہم یہیں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے الطاف بھائی شاکر بھائی انشاءاللہ کلام سنائیں گے اور آپ سب سنیں گے، محظوظ ہوں گے اور ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے 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 غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقتیں کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، تو تیری سرکار میں تیری سرکار میں لاتا گے رضا سے شفیع کہ جو میرا ہوتے گئے اور لاڈلا بیٹا تیرا، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا کہ غریب آئیں گے تیرے در پر، غریب نواز، غریب آئیں گے تیرے در پر، غریب نواز کرو غریب نوازی میرے، غریب نواز کرو غریب نوازی میرے، غریب نواز۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے،
تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں بڑا غریب اور تم بڑے غریب نواز. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرس غریب نواز آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ یہ چھٹی شب ہم منا رہے ہیں, یہ خوش نصیبی الحمدللہ. کرم کی بات ہوتی ہے یہ کہ الحمدللہ کہ حضور غریب نواز جسے پسند فرما لیں, سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہم غریب نواز کے نظر میں الحمدللہ. بڑا پیارا کلام. ہم وہ کلام سنتے ہیں نا, آستہ ہے یہ کس شاہ ذیشان کا, سبحان اللہ. تو شاعر نے اسی کلام کو, اسی کلام کے ملتے جلتے اس کلام کو لکھا, سبحان اللہ. کل ہی میں نے اس کلام کو سنا اور اس کلام کو لکھا, اور بس آپ لوگ کا ساتھ ہے انشاءاللہ. بڑا پیارا کلام ہے. شاعر لکھتے ہیں, ہاں آستہ ہے یہ آستہ ہے یہ بھارت کے سلطان کا, مرحبا مرحبا. آستہ ہے یہ بھارت کے سلطان کا, مرحبا مرحبا. آستہ ہے یہ بھارت کے سلطان کا, مرحبا مرحبا. آستہ ہے یہ سلطان کا, مرحبا مرحبا. عرس گئے آج, عرس گئے آج, عرس گئے آج بھارت کے سلطان کا, مرحبا مرحبا. عرس گئے آج ہند کے سلطان کا, مرحبا مرحبا. عرس گئے آج ہند کے سلطان کا, مرحبا مرحبا مرحبا. الحمدللہ ہر سال میں وہاں دیکھتا ہوں کس طرح ہجوم ہوتا ہے اس وقت. الحمدللہ الحمدللہ. کیا بارگاہ ہے, بے شک ایسی بارگاہ اور ایسا ہجوم اور ایسے عاشق, سبحان اللہ ہے نا. تو مل کر ہم یہاں سے ذکر کریں گے انشاءاللہ. آستہ ہے یہ بھارت کے سلطان کا, مرحبا 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 مرحبا. میری فریادیں سن لو خدا کے لیے, خواجہ عثمان کے لا. میری فریادیں سن لو خدا کے لیے, خواجہ عثمان کے لا. سب بنا لو مجھے مصطفیٰ کے لیے, خواجہ عثمان کے لا. سب بنا لو مجھے مصطفیٰ کے لیے, خواجہ عثمان کے لا. آپ کاغوں کاغوں سیدہ کے لیے, خواجہ عثمان کے لالا. پہ کاغوں کاغوں سیدہ کے لیے, خواجہ عثمان کے لا. ہو کرم مجھ پہ اب مرتضیٰ کے لیے, خواجہ عثمان کے لا. گو کرم مجھ پہ اب مرتضیٰ کے لیے, خواجہ عثمان کے لا. چاند گو تم گو حسین شبستان کا, مرحبا مرحبا. چاند گو تم حسین شبستان کا, عرس گئے آج بھارت کے سلطان کا, مرحبا مرحبا. عرس گئے آج بھارت کے سلطان کا, مرحبا. شیر سبحان اللہ لکھتے ہیں, ہند کا راجہ رنگتا گئے اجمیر میں, ہاں ہاں اجمیر میں. آپ لوگوں کو کہنا ہے ہاں ہاں اجمیر میں. کیا کہنا آپ لوگوں کو؟ ہند کا راجہ رنگتا گئے اجمیر میں,
ہند کا راجا رنگتا گیا اجمیر میں آگا اجمیر میں پوتا شیر خدا کا گیا اجمیر میں آگا پوتا شیر خدا کا گئے اجمیر میں آگا اجمیر میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا گئے اجمیر میں آگا اجمیر میں کیا بتاؤں کہ کیا کیا گئے اجمیر میں آگا اجمیر میں ہم غریبوں کا داتا گئے اجمیر میں آگا اجمیر میں ہم غریبوں کا داتا گئے اجمیر میں آگا اجمیر میں غم غریبوں کا داتا گئے اجمیر میں آگا اجمیر میں ہوگی سانی نگی ہوگی سانی نگی آپ کی شان کا مرغابا مرغابا ہوگی سانی نگی آپ کی شان کا مرغابا مرغابا آستا گئے آستا گئے بھارت کے سلطان کا آستا گئے بھارت کے سلطان کا مرغابا مرغابا اب سنیں بیٹھے 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 سروار میں فخر الدین آپ گئے خواجہ جی آپ گئے بیٹھے سروار میں فخر الدین آپ گئے خواجہ جی آپ گئے پاک پدم میں فرید الدین آپ گئے خواجہ جی آپ گئے پاک پدم میں فرید الدین آپ گئے خواجہ جی آپ گئے بن کے کتب دگلی میں بھی آپ گئے خواجہ جی آپ گئے ہر جگہ آپ گیا آپ گیا آپ گئے خواجہ جی آپ گئے ہر جگہ آپ گیا آپ گیا آپ گئے خواجہ جی آپ گئے ہر جگہ آپ گیا آپ گئے خواجہ جی آپ گئے کیا گرانا گیا کیا گرانا گیا کیا گرانا گیا ان کا بڑی شان کا مرغابا مرغابا کیا گرانا گیا ان کا بڑی شان کا آستا گئے آستا گئے ہند کے سلطان کا مرغابا مرغابا آستا گئے بھارت کے سلطان کا مرغابا 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 چشتیاں آستانہ سلامت رہے تا قیامت رہے چشتیاں آستانہ سلامت رہے تا قیامت رہے آپ کا کل گھرانہ سلامت رہے تا قیامت رہے آپ کا کل گھرانہ سلامت رہے تا قیامت رہے کچھ رہے نہ رہے ان سے نسبت رہے تا قیامت رہے کچھ رہے نہ رہے ان سے نسبت رہے تا قیامت رہے تا قیامت رہے میرے خواجہ کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے میرے خواجہ کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے میرے خواجہ کی چوکٹ سلامت رہے تا قیامت رہے بھول گئے یہ فاطمہ کے گلستان کا مرغابا مرغابا بھول گئے یہ سیدہ کے گلستان کا ہاں ہاں اور سے گئے آج اور سے گئے آج بھارت کے سلطان کا اور سے گئے آج ہند کے سلطان کا مرغابا مرغابا اس کی بات کہہ رہے
عرس خواجہ پیا یوں منایا گیا یوں منایا گیا باغا کیا بات گئے مچل کے کہ سبحان اللہ ایک آواز خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان عرس خواجہ پیا یوں منایا گیا باغا کیا بات گئے سارے بھارت کو دلگن بنایا گیا باغا کیا بات گئے سارے بھارت کو دلگن بنایا گیا باغا کیا بات گئے سگرا شیر نجف سے منگایا گیا باغا کیا بات گئے سگرا شیر نجف سے منگایا گیا باغا کیا بات گئے میرے خواجہ کو دولہا بنایا گیا باغا کیا بات گئے میرے خواجہ کو دولہا بنایا گیا باغا ہے میرے خواجہ کو دولہا بنایا گیا باغا کیا بات عرس گئے آج ہم سب کے سلطان کا مرحبا مرحبا عرس گئے آج ہم سب کے سلطان کا مرحبا مرحبا عرس گئے آج ہم سب کے سلطان کا مرحبا مرحبا آستہ گئے بھارت کے سلطان کا مرحبا مرحبا آستہ گئے بھارت کے سلطان کا مرحبا مرحبا اور واضح بلند بھائی شاکر بھائی کو سنتے انشاءاللہ مل کر نعرے لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت خواجہ کا ہندوستان ایک آواز عرس غریب نواز عرس غریب نواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ عالم پناہ غریب نواز کی چھٹی سب کو مبارک ہو جھوم کے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا پہنچوں جو در پاک پیغمبر کے حضور تو ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا پڑھیے صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ویسیوں میں بیٹھ جا
بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں اس کی ردیف ہے بیٹھ جا مطلب ساتھ ہو جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب گے کچھ تو بے طلب گے کچھ تو بے طلب گے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب گے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اگر گو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل دل گھبراتا ہے اگر گو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل گئے سکون چاہیے اگر سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے گئے اگلے دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے گئے اگلے دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے گئے اگلے دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا طلب گے کچھ تو بے طلب گے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفے تو سب بچھی گئے صفے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب بچھی گئے عشق والیوں میں بیٹھ جا وہابیوں کو چھوڑ دے وہابیوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا طلب گے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا بولو سبحان سبحان جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری گلستان مصطفیٰ حضور کے اہل بیت جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو بوب مصطفیٰ پگن تو بوب مصطفیٰ پگن تو بوب مصطفیٰ یرغمالیوں میں بیٹھ جا طلب گے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کے ان کی در کی جالیوں میں بیٹھ جا آنکھ بن کے ان کی در کی جالیوں میں بیٹھ جا طلب گے کچھ تو بے طلب گے کچھ تو بے طلب گے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و آئیے منقبت غرینات میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
ہاں اج مورے گر دھوم مچی گئے، اج مورے گر دھوم مچی مچی مچی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ والا بولے ابراہیم بھائی بہت دیر سے ماشاءاللہ غریبوں کی شان بیان کر، میں غور سے سن رہا تھا. توجہ میں اب مائک لے اس لیے نہیں بول رہا ہوں بھائی، آج رات وہی ہے چشتی والی کی رات ہے بھائی، مانگیں گے ملے گا انشاءاللہ. اج مورے گر دھوم مچی گئے، اج مورے گر دھوم مچی گئے، خواجہ پیا کی شادی رچی گئے، خواجہ پیا کی شادی رچی گئے. آیو دی آیو 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 دی آیو مورے باغ جگایو مورے انگنا موگینو دی. آیو رے مورے انگنا موگینو دی. آیو رے مورے انگنا انگنا مورے انگنا انگنا مورے انگنا. او چشتی کے راجا انگے، او چشتی کے راجا انگے، راجا مہاراجا انگنا موگینو دی. آیو رے مورے انگنا موگینو دی. آیو رے من میں خوشی کے پھول کھلے گئے، من میں خوشی کے پھول کھلے گئے، من میں خوشی کے پھول کھلے گئے. دیکھو پھول کھلے گئے، دیکھو پھول کھلے ہیں، من میں خوشی کے پھول کھلے گئے. اج موگے مورے خواجہ ملے گئے، اج مورے مورے خواجہ ملے گئے. خوشیاں مناؤ سارے خوشیاں مناؤ سارے خوشیاں مناؤ سارے، جھوم کے گایو مورے انگنا موگینو دی. آیو رے مورے انگنا موگینو دی. آیو رے مورے انگنا انگنا مورے انگنا انگنا مورے انگنا موگینو دی. آیو رے مورے انگنا موگینو دی. آیو رے سونے کا جیارا میں جو مت وارو، سونے کا جیارا میں جو مت وارو، اپنے خواجہ پہ تن من وارو. سونے کا جیارا میں جو مت وارو، اپنے خواجہ پہ تن من دھن من دھن من دھن من دھن من دھن. ہاں سونے کا جیارا میں جو مت وارو، اپنے خواجہ پہ میں تن من وارو. میں تو تن من وارو، میں تو تن من وارو. آیو ری آیو 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 ری آیو مورے باغ جگایو مورے انگنا موگینو دی. آیو رے مورے انگنا موگینو دی. آیو رے مورے انگنا انگنا مورے انگنا انگنا مورے انگنا. او چشتی کے راجا انگے، او چشتی کے راجا انگنا موگینو دی. آیو رے مورے انگنا موگینو دی. آیو رے عیسیٰ بھائی عیسیٰ بھائی عیسیٰ بھائی عیسیٰ بھائی آج مورے آج مورے آج مورے آج مورے دھوم مچی گئے. خواجہ پیا کی بھائی جس کو جو ملتا ہے ادھر سے ملتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ بیٹھے یہ ان کا احسان ہے. اپنے محسنوں کا احسان نہیں بھلایا جاتا. بے شک آج کتنے لوگ وہاں دھوم مچاتے ہیں، عاشق اپنے انداز سے دھوم مچاتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے مچا رہے ہیں. آج مورے گر دھوم مچی گئے، آج مورے گر دھوم مچی گئے. دیکھو دھوم مچی گئے، دیکھو دھوم مچی ہے. آج مورے گر دھوم مچی گئے، خواجہ پیا کی شادی رچی گئے، خواجہ پیا کی شادی رچی گئے. آیو ری آیو مورے باغ جگایو مورے انگنا موگینو دی. آیو رے سبحان اللہ. ہندل ولی پہ میں جان لٹا دو، ہندل ولی پہ میں جان لٹا دو، ہندل ولی پہ میں جان لٹا دوں. میں تو جان لٹا دوں، میں تو جان لٹا دوں. ہندل ولی پہ میں جان لٹا دوں،
اپنے خواجہ پہ میں تن منوارو اپنے خواجہ پہ میں تن منوارو مجھ پہ رگے ہیں مجھ پہ رگے ہیں ان کے فضل کے سائے مورے انگنا موگینو دیگو آئیو رے مورے انگنا موگینو دیگو آئیو رے ایسا 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 مورے انگنا انگنا مورے انگنا انگنا مورے انگنا او چشتی کے راجہ انگنا او چشتی کے راجہ انگنا او چشتی کے راجہ انگنا ہم دور ہے ہم دور ہے ہم دور ہے ہم دور ہے وہ دور نہیں ہے مورے انگنا او چشتی کے راجہ انگنا او چشتی کے راجہ انگنا او چشتی کے راجہ انگنا راجہ مہاراجہ انگنا او وینو دیگو آئیو رے آئیو رے آئیو رے چاند رجب کا چم 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 کے 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 نور علی کا دم 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 کے نور علی کا دم 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 تو آیو ری آیو 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 ری آیو مورے بارے جگایو مورے انگنا موگینو دیگو آیو رے مورے انگنا موگینو دیگو آیو رے مورے انگنا انگنا مورے انگنا انگنا مورے انگنا او چشتی کے راجہ انگنا او چشتی کے راجہ انگنا مہاراجہ راجہ انگنا موگینو دیگو آیو رے مورے انگنا موگینو دیگو آیو رے سبحان اللہ حق ہے حق معین حق معین حق معین ایک کلام یا خواجہ یا خواجہ المدد یا خواجہ یا خواجہ المدد یا معین خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا ہندوستان ایک فرمائش تھی دو شعر غریب نواز کی میں آ رہا تھا ایک بچہ ملا اندر بولا پڑھنے پڑھ لو وہ پڑھیں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ دو شعر ہی پڑھوں گا بس انشاءاللہ پھر ابراہیم بھائی کے ہاتھ میں مائک دے دوں درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ اجمیر کی گھر کی گلی گلی دلہن کی طرح سے سجتی گئے اور خواجہ کے دربار میں محفل پنجے تن کی لگتی گئے عثمان غنی ہارون بن اب خوش ہوتے ہوئے کہتے گئے کہ خواجہ کی شادی ہوتی گئے شہنائی بنوبت بجتی گئے اے دنیا والو آگو اے دنیا والو آگو اس محفل چشتی میں اے دنیا والو آگو اس محفل چشتی میں اے دنیا والو اس محفل چشتی میں نورانی جلوہ دیکھو تم خواجہ کی رستی میں خوشیوں کی لہر دوڑی ہر ایک نسبتی میں آجوم جوم کے بسے یہ کہتے کہ مستی میں بھولا بنا گے خواجہ بھولا بنا گے خواجہ اجمیر کی بستی میں مستی مستی بھولا بنا گے خواجہ بھولا بنا گے خواجہ بھولا بنا گے خواجہ بھولا بنا گے خواجہ وہ دیکھو گورو گل ماں
سے پھول لا کر سگرا سجا رگے گئے تیرے گلاب خوشبو اس میں لگا رگے گئے خواجہ کے سر پہ سگرا خواجہ کے سر پہ سگرا یہ خود لگا رگے گئے دھولا بنا کے خواجہ کے بستی. لیکن جھومنے کے لیے کوئی شرط تو ہوتی نہیں ہے بھائی. جس کو جیسا عشق وہ آخری بار جھوم لے, کیونکہ یہ رات بار بار تو آئے گی نہیں. اگلے سال تو یہ رات آئے گی, ہم ہو نہ ہو بس. ابھی بولے تھے نا چشتیوں کی عید ہے, تو جو چشتی وہ جھومے دھولا بنا گئے خواجہ دھولا بنا گئے خواجہ اے سائرین آ کر تو ذرا دیکھو اے سائرین آ کر تو ذرا دیکھو اجمیر میں خدا کی رحمت برس رہی ہے دھولا بنا گئے خواجہ دھولا بنا گئے خواجہ خواجہ عثمان سگرا بھی ساتھ لائیں وہ خواجہ عثمان سگرا بھی ساتھ لائیں خوشبو دیکھو وہ شیخ فرید آگے خواجہ تب بھی دیکھو جھنڈے کو گئے اٹھا آگے خواجہ نظام الدین خواجہ نظام الدین صابر گاتے آگے دھولا بنا گئے خواجہ دھولا بنا گئے خواجہ دھولا بنا گئے خواجہ اجمیر کی بستی آخری بار ایسا اٹھا کے دھولا بنا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ سب کو اجمیر دکھا دے دھولا بنا گئے خواجہ دھولا بنا گئے خواجہ ایک آخری شعر مہندی کی رسم تو ہوتی نہیں ہے. خیر ہمارے گھر جو اسلائی میں ان کو لگا دینا وہ شاعر فرما کے وہ شہر میں بیٹھے گا نہیں مہندی لگاؤ گھر میں ناچو آؤ سخیوں مل کر گاؤ خواجہ پیا کا جشن مناؤ دھولا بنا گئے خواجہ بنا گئے خواجہ اجمیر کی بستی سبحان اللہ. اب آخری میں تیرا دیار کے دورو سلام یا خواجہ تیرا دیار کے دورو سلام یا خواجہ تجلیاں گہنے گے صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نغمے جان تیرے مسوں کو تیری نگاہ سے چلتا گے کام یا خواجہ تیری نگاہ سے چلتا گے کام یا خواجہ تیری زمین تیرا آسمان گئے خواجہ تیری زمین تیرا آسمان گئے خواجہ اسی لیے میرا بھارت مگان گئے خواجہ اسی لیے میرا بھارت مگان گئے خواجہ اسی لیے میرا بھارت مگان گئے خواجہ بس ایک بوند کی مانند گئے اناس آ گئے بس ایک بوند کی مانند گئے اناس آ گئے تمہارے قبضے میں گندوستان ہے خواجہ
چھٹی والا سوڑا چھٹی والا سوڑا چھٹی والا سوڑا چھٹی والا سوڑا ہند کا راجا سوڑا ہند کا راجا سوڑا ہند کا راجا سوڑا میرا خواجہ سوڑا میرا خواجہ سوڑا میرا خواجہ سوڑا خیرات لینے آگے منگتے تمہارے خواجہ خیرات لینے آگے منگتے تمہارے خواجہ بھر دیج کے دامن مرادوں سے گمارے خواجہ بھر دیج کے دامن مرادوں سے گمارے خواجہ مانگوں سجاتوں گی لگوں گی تمہارے دس سے مانگوں سجاتوں گی لگوں گی تمہارے دس سے مانگوں سجاتوں گی لگوں گی تمہارے دس سے ہم کو بھی دے ہم کو بھی دے ہم کو بھی دے غزنین کے سر کے اتارے خواجہ حق 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 چھٹی والا سوڑا چھٹی والا سوڑا چھٹی والا سوڑا چھٹی والا سوڑا ہند کا راجا سوڑا ہند کا راجا سوڑا ہند کا راجا سوڑا ہند کا راجا سوڑا آخری میں ہاں پیر گی میرا پیر گی میرا پیر گی میرا سچا رہبر پیر گی راگ دکھاوے پیر گی میرا سچا رہبر پیر گی راگ دکھاوے پیر گی میرا پیر گی میرا پیر گی میرا پیر گی میرا سچا رہبر پیر گی راگ دکھاوے پیر گی میرا ہاتھ پکڑ کر پیر گی میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں تاج شریعہ سوڑا تاج شریعہ سوڑا تاج شریعہ سوڑا تاج شریعہ سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا پیچھے والوں بولو پیچھے والوں بولو پیچھے والوں بولو ہاں میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا بستی بستی کریا کریا علم کا ساگر فیض کا دریا علم کا ساگر فیض کا دریا تاج الشریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کون بنا میں کہ مانے کعبہ کون بنا میں کہ مانے کا کون بنا میں کہ مانے کا تاج الشریعہ تاج الشریعہ حق 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 میرا اختر سوڑا میرا اختر سوڑا میرا اختر سوڑا میرا سوڑا میرا مرشد 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 سوڑا مرشد 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 اختر 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 مرشد 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 میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا مرشد سوڑا مرشد سوڑا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا آجا والے آخری بار چھٹی والا سوڑا 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 ہند کا راجا سوڑا میرا خواجہ سوڑا یہ جو منقبت میں نے پڑھا اس میں جو آخری شعر تھا وہ شاید اس میں غلطی ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آپ گواہ ہو جانا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ کفر کا ایک جو انسٹرومنٹ ہے اس کا نام آیا اس میں، تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ اس پہ گواہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے ماشاءاللہ۔ ہمارے شاکر بھائی الطاف بھائی بہت اچھا پڑھے، مجھے صرف ڈر یہ لگ رہا تھا کہیں یہاں نہ پہنچ جائے کہ آؤ رے چشتیوں کھیلے ہولی خواجہ پیا کے آنگن میں، معاذ اللہ، جیسے ہوتا ہے نا
समझे। वरना बहुत सारे यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, बहुत सारे नचनिए गवैये भी माज़अल्लाह पहुंच जाते हैं और फिर लड़का लड़की फिर ऐसा फ़ोटो निकाल रहे, फिर ऐसा हाथ जोड़ रहे, फिर ऐसा पीछे कर रहे, ना जाने क्या कुछ। तो वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अपने तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने इल्म बख्शा है ना, तो इसलिए तो ये पढ़ सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। नहीं ना। और चिश्तियों खेले होली माज़अल्लाह, फिर उसमें औरतें भी है माज़अल्लाह, फिर वो पानी उड़ा रहे। अच्छा, उससे तकलीफ मुजावर को नहीं होती। हम दुआ करेगा, है ना, तेरा बाप दुआ करेगा तो कबूल होगी, बोलते ना हम दुआ करेगा। अरे भाई तेरे दुआ करने से क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज हमारे लिए काफ़ी है, बात सही है ना। लेकिन वो लोग वहाँ उनको नहीं कुछ बोलेंगे, वहाँ माज़अल्लाह ख़वातीन मतलब जो बेपर्दा, फिर वो अपने आंख पे पानी उड़ाती है। अब सोचो पानी आंख पे जाएगा, फिर कैसा माहौल होगा माज़अल्लाह। और फिर सामने फिर ढोल बजा रहे, फिर खूब एकदम थिरक रहे, नाच रहे, रुमाल हिला रहे, फिर वो कड़ा, फिर नाड़ा, फिर धागा, समझ रहे। फिर हमारे बहुत से माशाल्लाह, अभी तो यहाँ सब माशाल्लाह बाशरात थे, बच्चे भी झूम रहे थे, एक हद तक इतना काफ़ी है। और जैसा हमारे भाई ने, मतलब मैं सोच ही रहा था कि हमारे कुछ भाई चेहरा भी देखते ना, फिर ऐसा लगे ना कि कहीं इब्राहिम भाई को मतलब जो लास्ट में बड़े नाच कुछ ज़्यादा नाच है ना, तो वो थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि उससे बचना है, क्योंकि हम लोग नाचने वाले थिरकना नहीं। हाँ, जहाँ तक रक्स मतलब झूमना है। वरना एक ने इस पर वीडियो बनाया था कि सूफ़ी डांस, तो मैंने उसके ऊपर बनाया है कि सूफ़ी डांस मतलब मुफ्ती साहब से मैंने पूछा, तो बोले सूफ़ी किस तरह डांस करते, लुंगी पहन के, है ना, इतने बड़े बाल रख के, फिर अपने आप को सूफ़ी बोलना, मैं सूफ़ी फला फला, तो अपने आप को सूफ़ी थोड़ी बोलते, जो वाकई में सूफ़ी होगा, बस समझे। तो ऐसे लोग बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं, अल्लाह हम सब को इनसे महफूज रखे। तो ये पढ़ना सही नहीं होगा, है ना। गरीब नवाज की शान है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो यूँ कहते हैं कि ये धरती बोले, बोलो ना, ये धरती बोले, अंबर पुकारे, कोयल की कूक, बुलबुल का तरन्नुम, अबदाल पुकारे, हर कुतुब पुकारे, हर वली पुकारे, है कादरी नारा, है चिश्ती नारा, सुहरवर्दी नारा, है रज़वी नारा, अत्तारी नारा, है मदारी नारा, अबुल उलाई नारा, या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा या ख्वाजा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। तो बज़्म है नायबे मुस्तफ़ा की, बज़्म है नायबे मुस्तफ़ा की, बज़्म है नायबे मुस्तफ़ा की, है छठी आज ख्वाजा पिया की, है छठी आज। बोलेंगे ना छठी है कि नहीं, बोलोगे है कि नहीं, बोलोगे। 6 तारीख है ना, गरीब नवाज से निस्बत है ना, हम छठी वाले भी है, हम 7वीं वाले भी, 7वीं वाले भी, 7वीं कौन, 7वीं कौन, 7वीं कौन, भूल गए, भूल ताजु शरिया रहमत, हम 8वीं वाले भी, 8वीं वाले भी, 8वीं कौन है, मखदूम माही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। 9वीं वाले भी, 9वीं वाले, 10वीं 11वीं 12वीं 19वीं 21वीं बस से बोलो, बस से बोलो। हाँ, 17 वाले भी है, बोलो सुभान, बोलो सुभान जी। ये सारी निस्बतें हमारे पास, हमारे पास, हमारे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारे पास में गौसे आजम भी है, हमारे पास में ख्वाजा आजम भी है, हमारे पास में मुजद्दिद आजम भी है, हमारे पास में मुफ्ती आजम भी, हमारे पास में मुहद्दिस आजम भी, अल्लाह सब हमारे पास, हमारे पास। उनके पास में क्या है, उनके पास में क्या है, उनके पास कोई नानुतवी है, कोई गंगोही है, कोई दहलवी है, ना जाने क्या कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में तो सब सूफिया की जमात, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये आप भी कह सकते हैं, बज़्म है नायबे मुस्तफ़ा की, बज़्म है नायबे मुस्तफ़ा की, है छठी आज ख्वाजा पिया की, है छठी आज, बोलो है छठी आज ख्वाजा पिया की। हर तरफ मजमे औलिया है, हर तरफ मजमे औलिया है, हर बशर के ये विरदे ज़बा है, हर बशर के ये विरदे ज़बा है, नूर ही नूर
نور کا ایک سما ہے، نور ہی نور کا ایک سما ہے، بزم ہے نائب مصطفیٰ کی، بزم ہے نائب مصطفیٰ کی، ہے چھٹی آج خواجہ پیا کی، ہے چھٹی آج پیا کی، ہے چھٹی آج خواجہ پیا کی، ہے چھٹی آج تو اس دولہ کے علی براتی اس دولہ کے علی براتی، کوئی ڈھول تاشے باجا نہیں، غریب نواز کو بہت نفرت ہے، پٹاخہ بازی بالکل بھی نہیں، دیکھیں غریب نواز تو شریعت والے ڈھول والے بولو باجے والے ہے نا، اور ایسے وہ قوال داڑھی مونڈے ویسے والے بھی چوٹی والے نہیں ہے نا، تو غریب نواز کی شادی ہے تو کون آ رہے ہیں، تو سنیں اس دولہ کے علی براتی، اس دولہ کے ولی براتی، اس دولہ کے ولی براتی، علی براتی ولی براتی، علی براتی علی براتی علی براتی ولی براتی، خواجہ عثمان بھی ہے آئے، خواجہ عثمان بھی ہے آئے، خواجہ قطب ہے جھنڈا اٹھائے، خواجہ قطب ہے جھنڈا اٹھائے، بابا فرید بھی وجد میں آئے، بس کسی دنیاوی نیتا کی یا شادی ہو یا کوئی پیسے والے لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہے نا، بالکل شوٹنگ کر کے ایک دم کڑک استری، تو اس کے اس میں کون آئے گا، فلا وہ آئے گا، فلا دھماکہ ہے نا، وہ سب اسی کے لیول کے آئیں گے کیونکہ اس نے دعوت دیا تو اس کی ٹیم والے آئیں گے، لیکن میرے غریب نواز کی شادی تو پھر ان کی بارگاہ میں کون آ رہا ہے، تو پھر کلیئر سے صابر پاک آ رہے، پھر دلی سے نظام الدین اولیاء چلو پھر مکن پور سے زندہ شاہ مدار آ رہے، ناگور سے صوفی حمید الدین آ رہے، بہرائچ سے سید سالار مسعود غازی آ رہے، اچھا دیوا سے وارث پاک بھی آ رہے، اچھا ممبئی سے حاجی علی بابا سمندر چھوڑ کے آ رہے، اچھا پہاڑ کی چوٹی پہ حاجی ملنگ شاہ بابا ہے، انہوں نے کہا ہم بھی چلتے، اچھا قطب کوکل پولیس والے، ہمارے بھائی بولتے ہیں بہت سے پولیس والے سلامی دے رہے، پولیس والے کیا سلامی دے رہے تو کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کی ولی ہے، برا نہ مانے، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں پولیس والوں کی چادر، پولیس والوں کی چادر کیا ہوا، وہ خاکی وردی والے ڈنڈے والے، تو ان کی چادر سے بابا کو تھوڑی کوئی، تو ولی کامل ہے، ان کے پاس بھی تو ایسے لاکھوں کروڑوں قدموں میں نہیں ہے کیا، برا لگ رہا ہے آپ کو شاید پولیس والوں کی بول رہے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ شان سے ویڈیو وائرل کر رہے ہیں پولیس والوں کی چادر، پولیس والوں کی، ارے بھائی ان سے کیا ہو رہا بھائی، ان سے کیا رہے، ولی کامل، ان کے نکاح میں تو اللہ کے کہے کے ولی آ رہے، اچھا باؤدین شاہ بابا بھی آ رہے، اچھا پٹری اکھاڑے جنہوں نے بسم اللہ بابا بھی آ رہے، اچھا میرا علی داتا جن کے یہاں سب جھومتے اچھے جا کے جھومتے، اچھا پرانا بھی ہو تو بھی بھاگ جاتا ہے، تو وہ سارے چل رہے، کہاں چلنا ہے، چلو ارے بولو نا، غریب نواز کی بارگاہ میں، سلطان الہند کی بارگاہ میں، عطائے رسول کی بارگاہ میں، سارے کہہ رہے چلو غریب نواز کی بارگاہ میں، ارے مجاوروں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، خبیث مردود ہے نا، الحمدللہ ہم تو بریلی والے ہیں، بولو ہم بریلی والے، ہم بریلی والے، ہم بریلی والے، بڑی دور سے آئے، امیر معاویہ کا صدقہ، عثمان کا صدقہ، صدیق کا صدقہ، فاروق کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، خاتون جنت کا صدقہ، یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ، کیا کہہ رہے تھے کہ اس دولہ کے علی براتی، اس دولہ کے اس دولہ کے علی براتی، اس دولہ کے ولی براتی، علی براتی علی براتی علی براتی ولی براتی، خواجہ عثمان بھی ہے آئے، خواجہ عثمان بھی ہے آئے، خواجہ قطب ہے جھنڈا اٹھائے، بابا فرید بھی وجد میں آئے، بابا فرید بھی وجد میں آئے، نظام الدین اور صابر مل کر گائے، چھٹی آج بھوک لگ رہی ہے، معلوم ہے مجھے بھی لگتی ہے، لیکن آپ بولنا ہے چھٹی آج یا کی ہے، چھٹی آج خواجہ پیا کی ہے، چھٹی آج خواجہ پیا کی
گنبد کی اب شان دیکھو، کوئی فلٹر نہیں، کوئی بیوٹی کیمرہ نہیں کہ کہیں کچھ سمجھے، وہاں سے جا کے ریئل میں دیکھو تو اور خوبصورت ہے، اچھا امیج فوٹو کہیں ہو نا تو ماشاءاللہ دل خوش ہوتا ہے الحمدللہ، اور لیکن سامنے جا کے دیکھے تو اور دل خوش ہوتا ہے، اچھا بوریت ہوتی نہیں ہے، بلکہ غریب نواز کا گنبد دیکھو تو دل خوش ہو جائے، شاعر کہتے ہیں دھولے گنبد کی اب شان دیکھو، دھولے گنبد کی اب شان دیکھو، میرے خواجہ کی یہ شان دیکھو، میرے خواجہ کی یہ شان دیکھو، ہند کا جو ہے سلطان دیکھو، ہند کا ہے جو سلطان دیکھو، سب کے دل میں ہے ارمان دیکھو، سب کے دل میں ہے ارمان دیکھو، دیکھنی ہے گلی مصطفیٰ کی، 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 چھٹیا کی ہے چھٹیا خواجہ پیا کی ہے چھٹی آج خواجہ پیا کی، اپنے رضوان پہ اتنا کرم ہو، اپنے الطاف پہ اتنا کرم ہو، سر تیرے آستانے پہ خم ہو، سر تیرے آستانے پہ خم ہو، آنکھ بھی عشق احمد میں نم ہو، آنکھ بھی عشق احمد میں نم ہو، سانس جب تک چلے دم ہو، سانس جب تک چلے دم ہو، نعت پڑھتا رہے مصطفیٰ کی، نعت پڑھتا رہے مصطفیٰ کی، نعت پڑھتا رہے مصطفیٰ کی، چھٹی آج خواجہ پیا کی، چھٹی آج خواجہ پیا کی، چھٹی آج خواجہ پیا کی، چھٹی آج خواجہ پیا، محبت سے بولو الحمدللہ، کافی کلام سنا سب سے، بچوں کا بھی دل خوش ہوا، اچھا لگا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 9 سال کی عمر میں پورے حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ 2 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حضور غریب نواز سرکار ایک مرتبہ آپ کی آنکھ مبارکہ شکبار ہے، پوچھا گیا کہ کیا بات ہے یا غریب نواز آپ کی آنکھیں نم ہیں؟ فرمایا کہ مجھے یاد آتا ہے آج سے کئی سال پہلے جب میں وضو کر رہا تھا تو وضو کے دوران جو انگلیوں میں خلال کر رہا ہے میں بھول گیا، اللہ، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر قیامت میں نانا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا، اللہ اکبر، کہ تم نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔ تو آج کی اس محفل سے آخری پیغام میرے آپ کے سب کے لیے، اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے، بولو آمین، پھر آپ سب کو توفیق دے کہ ہم شریعت اور سنت کے پابند بنے، بولے انشاءاللہ، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہے کہ انشاءاللہ، ہے نا۔ ایک بات جو میں دیکھتا ہوں، ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، آتے ہیں سب کچھ، لیکن کبھی کہیں نا ہم لوگ تھوڑا سی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مطلب رد کرنے کے معاملے میں، بات سمجھے، یا پھر کچھ کہنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہے نا آپ کہیں پر بھی ہو کبھی کسی سے ڈرنا نہیں، اور جو آپ ہو تو آپ واقعی میں ہو تو آپ کھل کر بولو انشاءاللہ، بس وہاں پھر کہیں ایسا نہیں کہ کہیں دیکھیں معاملہ گرم ہے تو کچھ، کہیں دیکھیں معاملہ ٹھنڈا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بیچ میں ایک بات کہا نا، شاید کچھ لوگ کے چہرے بتا رہے، ابھی سب بیچ میں ایک ڈیبیٹ جو ہوا تھا نا، مناظرہ، تو اس پر ہم دونوں بھی جو تھے سامنے، پتہ ہے نا آپ کو کہ نہیں پتہ، دیکھیں نا آپ نے، تو کئی لوگ اس کی تعریف کر رہے، تو جو ایک تھا وہ ندوی تھا اور ایک تھا ملحد تھا، تو ہم کسی کے ساتھ ہے کیا، بولو نہیں نا، دونوں بھی نہیں، لیکن کچھ اپنے پہ، حالانکہ ہم نے اس کے اوپر ڈالا بھی، بہت سے لوگ ہے نا ناراض ہوتے چاہتے ایسا کیوں، تو الحمدللہ ہمارا رد کرنا فرض ہے میرے بھائی، بات سمجھے کہ نہیں، رد کرنا کیا ہے، بولو فرض ہے، اور آپ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے،
बात समझे। बल्कि मैं आपको तो मैं कुरैश नगर आप ही के इलाके हम ही रहते, बल्कि कई जगह तो झगड़े होते और मेरे भी हो चुके। गोश्त वाला एक बंदा है, क्यों? क्योंकि उन्हें सहाबी रसूल के बारे में कहा तो मैं फ़ौरन लड़ लिया। कभी उस दिन के बाद से ना सलाम दुआ, हालांकि और भी जो लोग हैं उस सर पे बिठाते फला ये साहब फला वो साहब, लेकिन अपने को मानना है। क्यों? क्योंकि जब सहाबी को बुरा बोले और फिर आला हज़रत की बारगाह में माज़अल्लाह गुस्ताखी, फिर वो कोई भी हो, बात समझ रहे आप लोग, तो थोड़ा सी ना और पक्के बने, बोले इंशाल्लाह। वरना हम किसी और मामले में रहेंगे, तहरीक वाले ये वो, और फिर दूसरे मामले में हम लोग एकदम हो रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझसे एक ने पूछा था कि हज़रत क्या शैतान नमाज़ पढ़ता है क्या? तो मैंने कहा किसी वहाबी को देखे कि नहीं, वहाबी को देखे तो फिर समझ आइए। तो हमारा जवाब भी वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोले भाई शैतान नमाज नहीं, अच्छा वहाबी ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं। हम पक्के बने, बोलो इंशाल्लाह। हम सुन्नी टनाटन है ना, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो एक तो ये हो गया, एक अकीदे की बात हुई, क्लियर होगी, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी बैठे, बड़े भी, सारे याद रखे, है ना। वरना माज़अल्लाह लोग सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पे उंगली उठाते ना, माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे ना मार्केट में जो साथ में उठते बैठते, मैं यहाँ वाले नहीं कह रहा हूँ, मतलब कुछ और जो साथ में रहेंगे, लेकिन कभी कुछ कहो ना तो सिद्दीक़ अकबर के बारे में माज़अल्लाह, अरे भाई हम तो नाम ले मौला अली शेर खुदा, नहीं, बेशक हम उनका भी नाम लेते हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद तमाम नबी रसूल के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा किसका है, बोलो? हाँ, तो ये भी याद रखो, सारे लोग याद रखें, बच्चे भी मौजूद है, बड़े भी, ख़वातीन भी सुन रही है, जो बाद में सुनेंगे, सब याद रखें कि अक़ीदा पहले मजबूत हो, बोलो इंशाअल्लाह, है ना। तो पहली चीज़ अक़ीदा। कहीं कहीं पर लोग हैं ना थोड़ा सी वो गुस्ताखी हो रही। अभी जैसा हमारे भाई पढ़ रहे थे, हमने रोका, इन्होंने फ़ौरन मान लिया। अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक नातख़ा है, उसने एल्बम भी बनाया, मैंने उसको मना भी किया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना मना है, नाजायज़ है। बात समझे कि नहीं? पता है ना आपको मसला, या मोहम्मद नहीं कह सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसने कहा, एक एल्बम में पढ़ा, फिर मैंने उसको समझाया, बोला तो हाँ हज़रत, हाँ भाई ऐसा हुआ। फिर दूसरी जगह एक महफिल थी, वहाँ मैं भी था, वो भी था, फिर उसने वापस सलाम में वही पढ़ा, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है ना। बात समझे कि नफ्स को जिससे मज़ा आ रहा है, पब्लिक झूम रही है। अभी जैसे हमारे भाई को मना किया, हम लोग फ़ौरन, ये हमारे भाई ने माशाल्लाह फ़ौरन रुजू किया। ऐसा होना चाहिए कि जहाँ शरीयत पर बात हो, बात समझे, जहाँ अगर बेअदबी के पहलू भी दिखे तो वहाँ हमको पीछे हटना है। तो वो नातख़्वा भाई हमारे माने नहीं, फिर दोबारा मैं उनको कहा, अब तीसरी बार क्या कहूँ, मैं वीडियो बना के डाल दूँगा कि भाई अब क्या करें, क्योंकि ऐसे ही है ना, अब क्या कर सकते। जब 2 बार बोले, मतलब उसको मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि वो पढ़ रहे, वो को ना अरबी में मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, हाँ, फिर उसमें या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मना किए तो बात ख़त्म। बात समझे। तो पहली चीज़, सारे लोग बैठे ना, अक़ीदा मजबूत हो, बोलो इंशाअल्लाह। बाहर भी आवाज़ आ रही है ना, सुन रहे सब लोग। अक़ीदे में खोखलापन नहीं होना चाहिए, दोस्त हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो। बात समझे। आप कहीं भी बैठे हो महफिल में, सब हमारे तबाई ने मना किया कि इनको बोल दो चेंज करने, मैं भी दिल करते चेंज किए, तो फ़ौरन दूसरा पढ़ लिया। तो ऐसा होना चाहिए, कहीं पर डरना विचक नहीं। दूसरी चीज़, अमल के मैदान में आगे बढ़े, बोले इंशाअल्लाह। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं कि कोई गुनाह इंसान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना किसी मुसलमान को जलील करना। अल्लाह। अब आज हमारे माशरे में क्या होता है ना, हम किसी भी मुसलमान को, अपने भाई है, अपने रिश्तेदार है, पड़ोसी, याद रखे कि हर मुसलमान का अदब करे, कहे इंशाअल्लाह। अच्छा बताइए, वली का मर्तबा बुलंद है कि काबा शरीफ का? काबा शरीफ से बढ़ के वली का है। एक भाई ने जवाब दिया, इरशाद भाई, और कोई जल्दी बोलो, वली का क्यों? काबा शरीफ का तो वहाँ तो रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो इसलिए क्योंकि वली जो है वो मोमिन कामिल है। और मेरे नबी ने एक बार काबतुल्लाह से मुखातिब होकर फरमाने, काबा तेरी अज़मत अपनी जगह, बेशक लोग तेरी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते, लेकिन तुझसे ज़्यादा एक मोमिन की इज़्ज़त है। अब समझिए, तो पता चला मोमिन की इज़्ज़त, अदब, एहतराम, भाई बहन है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है ना, हर सुन्नी खुश अकीदा, हमें उससे मिल के रहना है, बोलो इंशाअल्लाह। और किसी की इज़्ज़त पर हमला हो तो कोशिश करें कि उसका इस तरह से साथ ना दे कि उसको जलील, बल्कि कोशिश करें, अपना मोमिन भाई है। तो मेरे गरीब नवाज का ये फरमान याद रखे कि कोई गुनाह इतना जल्दी नुकसान नहीं पहुँचाएगा जितना किसी मुसलमान को जलील करना। कही अल्लाह अकबर। और हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। गरीब नवाज रोज़ाना कितना ख़त्म कुरान करते थे? तो कम से कम आप और मैं सुबह उठे सूरह यासीन पढ़ लें, कम से कम रात में सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ ले, कहे इंशाअल्लाह, इतना तो करें, है ना। दुरूद पाक की कसरत करें, है ना, अपने आप को जितना हो सके सीधे रास्ते पर लाए, नाच गानों से दूर रहे, बोलो इंशाअल्लाह।
माँ बाप की नाफरमानी, बच्चे बैठे ना, माँ बाप की गुस्ताखी बेअदबी नहीं होना चाहिए, मसलन नाफरमानी नहीं हो। महफिल में आते एक नहीं 100 महफिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, उससे ज़्यादा हुई, लेकिन अब तक अगर आप अपने माँ बाप को घूर के देखते, उल्टा जवाब देते, फिर क्या फ़ायदा? फिर महफिल में से आ रहे जा रहे नियाज कर, ऐसा नहीं हो, बल्कि महफिल से सबक लो कि आज छठी शरीफ है, इंशाल्लाह मैं भी अज़म करूँ, आप भी अज़म करें कि जो आपके अंदर खामियाब जानते मेरे अंदर जो है मैं जानता हूँ, अल्लाह ना करे नमाज में अगर सुस्ती है या जो भी, तो आप अज़म करें कि आज या गरीब नवाज हमने आपकी महफिल रात के 12:45 तक सजाया, अब इंशाल्लाह आज़म करके उठेंगे कि आज के बाद कभी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आवाज़ वैसे नहीं आई। फजर से लेकर ईशा तक कोई नमाज कज़ा है ना। दुरूद पाक भी पढ़ेंगे बोले इंशाल्लाह। नाच गानों से भी दूर रहेंगे, गाली से भी दूर रहेंगे, झूठ से भी, वादा खिलाफी से भी दूर रहेंगे, लोगों का माल खाने से भी दूर रहेंगे, हर चीज़ से है ना। अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको तमाम हराम कामों से दूर रहने की तौफीक दे। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। ईसा भाई तशरीफ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आमिना के दिलबरो दिलदार पर लाखों सलाम, आमिना के दिलबरो दिलदार पर लाखों सलाम। अंबिया के सरवरो सरदार पर लाखों सलाम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दोनों आलम के खजाने कर दिए हक़ ने अता, दोनों आलम के खजाने कर दिए हक़ ने अता। कहाँ के सलाम, दो जहां के मालिक मुख्तार पर लाखों सलाम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कब्र में लहराएंगे जिस वक्त जलवे नूर के, कब्र में लहराएंगे जिस वक्त जलवे नूर के। हम पढ़ेंगे रूह पुरअनवार पर लाखों सलाम, हम पढ़ेंगे रूह पुरअनवार पर लाखों सलाम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन बिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रहमत लाखों अबू बकरो उमर उस्मान पर, रहमत लाखों अबू बकरो उमर उस्मान पर। मेरे मौला है दर करार पर लाखों सलाम। मेरे मौला है दर करार पर लाखों सलाम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे प्यारे पीर मुर्शिद सैयदी गौसुल वरा, मेरे प्यारे पीर मुर्शिद सैयदिल गौसुल वरा। औलिया उल्लाह
دائما ابدا علی عہبی لیمج ہو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا جو گیا اجمیر میں دل کی مرادیں پا گیا میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام میرے خواجہ کے سخی دربار پر لاکھوں سلام مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولاي صلی وسلم دائما اے شاہدی کے نائب ذی شان سلام لو اے شاہدی کے نائب ذی شان سلام لو خواجہ معین ہند کے سلطان سلام لو نور نگاہ سرور دنیا وہ دی سنو جان حسین ابن علی معی سنو تسکین قلب خواجہ عثمان سلام لو خواجہ معین ہند کے سلطان سلام لو اے اولیاء ہند کے سالار قافلہ عرفان حق کا آپ سے جاری ہے سلسلہ چرخے ولا کے مہر درخشاں سلام لو خواجہ معین ہند کے سلطان سلام لو بہر سلام در پہ ہے حاضر غلام در ہو جائے اس پہ لطف و عنایت کی ایک نظر ہے عرض کر آپ کا دربان سلام لو خواجہ معین ہند کے سلطان سلام لو ہے دل پہ نقش آپ احسان یا معین ہر ایک پورا کرتے ہو ارمان یا معین قربان آپ پر ہے دل و جان سلام لو خواجہ معین ہند
کے سلطان سلام لو، جس دم کے روح جسم سے ہونے لگے جدا، اس وقت ہو زبان پہ میرے نام مصطفیٰ، احمد کہے یہ آخری ارمان سلام لو، ہم سب کہیں یہ آخری ارمان سلام لو، خواجہ معین ہند کے سلطان سلام لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بحر شبل شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کرق عبد واحد بیریا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر اللہ کے واسطے، دو جہاں میں خادی میں آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ ایک نماز یاد آئی، آج سنیچر کی شب ہے، کل سنیچر کی اتوار کی شب ہوگی، پیر کی شب۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ بہت پیاری نماز ہے، میں نے آج ہی صبح پڑھا، قوت القلوب ایک کتاب ہے بہت پیاری، انشاءاللہ آپ سب پڑھیں گے، مجھ کو بھی ثواب آپ کو بھی ہے نا، اور بہت پیاری ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ نا۔ اب دیکھیے نماز کیا ہے، پیر کی شب، سمجھ گئے، یعنی اتوار کا دن گزر کے جو سنڈے رات آئے گی نا، نائٹ، اگر کوئی 2 رکعت نفل پڑھے، یہ صرف رجب میں نہیں ہے، پورے سال میں، ہاں اگر کوئی نماز پڑھے کس طرح سے کہ دونوں رکعت میں الحمد کے بعد آپ کو 15 مرتبہ پہلے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر 15 مرتبہ سورہ فلق، پھر 15 مرتبہ سورہ ناس، یاد ہے تینوں سورہ، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری میں بھی، سمجھ گئے آپ لوگ، یعنی پیر کی شب میں یہ 2 رکعت نفل ہے، رات کے 12 بجے پڑھے، عشاء بعد فوراً پڑھ لے، آپ کے اوپر ہے۔ اور یہ 2 رکعت کی فضیلت کتنی پیاری، غور سے سنیں کہ اگر کوئی اس نماز کو پڑھے انشاءاللہ اس ہفتے ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ، اس لیے بتا رہا ہوں تو کہ آج ملے نا پھر انشاءاللہ بعد میں، تو آپ کو 2 نفل نیت کرنا ہے۔ پہلی میں کیا پڑھیں گے، الحمد کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف، پھر 15 مرتبہ فلق، پھر 15 مرتبہ ناس، پھر دوسری میں کھڑے ہوں گے سیم ویسی ہے نا، 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف الحمد کے بعد، پھر 15 مرتبہ فلق سورہ پھر ناس۔ اب نماز ہوگی، اب 15 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، صحیح ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، پھر 15 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر دعا کرنا ہے۔ تو اس کی فضیلت حدیث پاک میں حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے جہنمی لکھا ہو تب بھی اس سے جنتی کر دے گا۔ اور یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام کیا ہوگا کہ جو مخفی گناہ اور جو کھلے، مطلب اللہ نہ کرے کوئی چھپ کے گناہ کیا، کھلے، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ کتنے ہو گیا؟ 2۔ اب تیسرا انعام بھی بہت پیارا ہے، پہلے زور سے بولو سبحان اللہ۔ تیسرا انعام ہے کہ جو اس نے نماز پڑھا نا، بھی ہر آیت کے بدلے 1 حج 1 عمرے کا ثواب۔ تو کون کون پڑھے گا انشاءاللہ، ہے نا، نیت کر لے، ہے نا۔ میرے ذہن میں تھا، میں صبح پڑھا تھا، میں سوچا آج بتاؤں گا محفل میں، تو لیٹ ہو گیا، لیکن نیت کی انشاءاللہ، سارے بچے بڑے بھی، مثلا ہمارے عیسیٰ بھائی پڑھے تھے، یہ وظیفہ شاید نا انہوں نے سنا، اسے کہتے نا کہ ہر علم والے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہتا ہے الحمدللہ۔ ہم لوگ ٹرین سے آ رہے تھے منور سے، پالگھر سے، اب ٹرین میں جیسی تھے نا تو آتے اور ٹرین رک گئی، اور رکی تو ایک بو آنے لگی،
تو تھوڑا سا ڈر ہوا کہ کیا کوئی مسئلہ تو نہیں, شارٹیج کچھ ہو گیا. تو میں نے فوراً دعا ہے ابو دردہ حضرت اللہم انت ربی لا الہ الا انت, ہے نا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت, جب پڑھا لیکن تھوڑا سی لگ رہا تو میں تھوڑا بھول گیا, مطلب پڑھتے پڑھتے. تو ایک چاچا بیٹھے تھے بزرگ, تو انہوں نے آگے کا یاد دلائے. تو بتانا یہ تھا کہ جیسا میں بتا رہا ہوں عیسیٰ بھائی بھی پڑھے, تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ علم ہے نا, اس لیے علم ہونا بہت ضروری ہے. کہ سبحان اللہ. تو یہ نماز بھی یاد رکھیں انشاءاللہ. 31 کو انشاءاللہ ہمارے اسحاق بھائی کے گھر محفل ہوگی نا, ہوگی نا انشاءاللہ 31 کو, ہے نا. اور اس سے پہلے 30 کو ہمارے توصیف بھائی نا انشاءاللہ عمر میٹھا والے, ان کے یہاں 30 کو ہوگی انشاءاللہ. تو آپ یہ دونوں محفل میں آئیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سیکھا مولا, اگر کوئی پڑھنے والوں سے ہم سے غلطی ہوئی, سننے والوں سے ہوئی, جس کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی, جانے یا انجانے, مولا سب کو اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے. اے اللہ جو صحیح پڑھا صحیح بیان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اسے ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. مولا اس محفل کو پیش کرتے ہیں رسول اعظم وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں قبول فرما. تمام انبیاء, تمام رسول, تمام صحابہ صحابیات, تابعین تابعیات, شہدائے کربلا, احد و بدر, ائمہ اربعہ, بالخصوص غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما. خصوصاً 6 ماہ رجب جن سے نسبت سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ثم اجمیری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے والدین کی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں قبول فرما. آپ کے تمام خلفاء کی بارگاہ میں قبول فرما. بالخصوص آپ کے شہزادے کی بارگاہ میں قبول فرما. مولا اور بھی غریب نواز سرکار کے آب و اجداد سب کی بارگاہ میں اس محفل کو ہم تحفہ کرتے قبول فرما. مولا کئی ایسے دیوانے جو اس وقت غریب نواز کی بارگاہ میں ہوں گے, ہم نہ جا سکے, لیکن مولا ہم نے یہیں پر رہ کے منقبت پڑھی, ان کی شان میں کچھ باتیں سنی سیکھی. اے اللہ ہم سب کی خالی جھولی میں غریب نواز کا صدقہ دے دے. اے اللہ سرکار غریب نواز کے صدقے یہاں جتنے آئے ہیں مولا رات کی کافی دیر تک یہ بچے بھی یہ نوجوان بھی مولا بیٹھے رہے, بھوک پیاس آرام سب کو چھوڑا. اے اللہ سب کے ہاتھ پیر میں طاقت دے دے. اے اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرما. اے اللہ جتنے آئے ہیں سب کو نمازی بنا دے. اے اللہ اب تک اگر 4 پڑھتے تھے 3 پڑھتے, کبھی چھوڑتے, اللہ آج کے بعد کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو ایسا کرم کر دے. مولا ہمارے گھر میں مدنی ماحول پیدا فرما. اے اللہ ہمارے گھر سے باہر آواز آئے تو نعت مصطفیٰ کی آئے, تلاوت قرآن کی آئے, درود و سلام کی آئے. اے اللہ ناچ گانوں کے لیے نفرت ڈال دے, گالی گلوچ سے دور کر دے, جھوٹ سے بچا, ایک دوسرے کی غیبت سے بچا, کسی مومن کی عزت اچھالنے سے بچا. اے اللہ ہم سب کے چہرے پہ نور دے دے, ہماری آنکھوں میں شرم ڈال دے, ہماری زبان میں تاثیر پیدا کر. اے اللہ تیرے اچھوں کے صدقے اچھا بنا. اے اللہ جیسا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہتے ہیں, اے اللہ واقعی میں ویسا نیک بنا دے, ایک اچھا ناطخواں بنا دے, ایک اچھا مقرر بنا دے, ایک اچھا بھائی, ایک اچھا بیٹا بنا, ایک اچھا دوست بنا. یا اللہ خصوصاً آج مولا جو ہمارے عیسیٰ بھائی کے گھر محفل ہوئی مولا ان کی اہلیہ بہن کو شفا عطا فرما. مولا ہر طرح کے در سے نجات عطا فرما. مولا جسمانی روحانی تمام امراض سے چھٹکارا دے دے, عافیت والی زندگی دے, راحت والی زندگی دے. اے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ یہاں اور بھی جتنے بچے موجود ہیں اور جو زیر تعلیم ہے اور جو تعلیم حاصل کر چکے, اے اللہ سب کو اپنے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. مولا میرے ہر بھائی بہن کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق دے. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, جو نہیں مانگا بھول گیا مولا وہ بھی عطا فرما. خاص طور پہ ہم سب کو انگریزی دوائیوں سے بچا. اے اللہ صحت والی زندگی دے. اے اللہ اچانک والی موت سے بچا, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا. اے اللہ ایک ہاتھ کبھی کسی کے آگے نہ پھیلے, سر جھکے تیری بارگاہ میں, ہاتھ اٹھے تیری بارگاہ میں. اے اللہ تیرے ولیوں کے در کا بھکاری بنا. مولا دنیا والوں کی محتاجی سے بچا, دنیا والوں کی ہنسی سے بچا, آخرت کی رسوائی سے بچا. یا اللہ جتنے آئے ہیں سب کو شریعت اور سنت کا پابند بنا. مولا ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو عاشق رسول بنا. اے اللہ قیامت تک کی نسلوں کی گردن میں غوث اعظم غریب نواز اعلیٰ حضرت کی غلامی کا پٹا ڈال دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس کی بات کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مصافحہ کر لیجیے. مصافحہ کرنا نبی کی سنت ہے.